نے رکھا ہوا ہے، اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اور تمہارے سر پر صحرا ہوا کرے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی اپنی ماں سے بھی مل لیا کرو۔ اگر ماں باپ زندہ گئے تو ان کے ہاتھوں کو لے کر کے اپنے سر پہ رکھ لیا کرو، اپنے باپ کے ہاتھوں کو لے کر کے بوسہ دیا کرو۔ اور اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جایا کرو میرے دوستوں، اور ان سے کہا کرو، اے میرے والدین، آج دیکھو تمہارا بیٹا دولہا بنا گئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ میرے دوستو، یہ خوشی کے لمحات ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم انہیں فراموش کر دیا کرتے ہیں، ہم انہیں بھلا دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسی کے تعلق سے جو ہے آج میں آپ کے سامنے مولانا مفتی توصیف رضا مصباحی کی ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں کہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ نے جو ہے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے شادی کے حوالے سے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ میرے دوستو، آپ ان سے پوچھیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، جب ان کے سر پر صحرا ہوتا ہے تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اگر آپ یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، لائک کر کے جانا اور کمنٹ کر کے جانا، اور جو ہے فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو لازمی فالو کر دینا۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے مولانا مفتی توصیف رضا مصباحی کی وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں جس میں انہوں نے شادی کے حوالے سے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ نے رکھا ہوا ہے، اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی بھائیوں؟ تو نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ بولو۔ انشاءاللہ۔ جو پڑھتے ہیں وہ اور زیادہ پڑھیں، وہ تہجد کی بھی پڑھنے لگے۔ جی جی۔ بعض مائیں بہنیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں۔ آج مجھے ایک بات کا خیال بار بار تقریر کے دوران آ رہا ہے۔ حافظ ارمان صاحب، قاری ارمان صاحب خوش ہیں، ان کے بھائی بھی خوش ہیں، ان کے گھر والے خوش ہیں، تایا چچا خوش ہیں، ان کے خاندان والے خوش ہیں، مگر کاش آج ان کے ماں باپ بھی ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، ان کے والد مرحوم ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ ایک باپ کے دل میں خواب کیا ہوتا ہے بھائیو؟ یہی تو ہوتا ہے کہ یا اللہ اس دن سے پہلے مجھے موت نہ دینا جس دن میرے بیٹے کے سر پہ جس دن میرے بیٹے کے ماتھے پہ صحرا سج جائے۔ یا اللہ اپنے بچوں کی شادی دیکھ لوں اس کے بعد، مگر وقت سے ہر آدمی مجبور ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے نوجوانوں کی جب میں شادیاں دیکھتا ہوں کہ سب ہیں مگر ماں باپ نہیں ہیں، یا ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے۔ ماں باپ سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے بھائیو؟ مگر ایک مشورہ دوں گا تمہارے بھائی کو جن کی بارات جاری، کیا نام ہے ان کا؟ سلمان۔ کہاں چلے گئے یار سلمان؟ چلو ضرورت سے گئے، ان کو میری یہ بات بتا دینا، یہ بلکہ آپ تو رہو گئی، آپ ہی کروا دینا یہ کام جو بتا رہا ہوں۔ بارات جب جائے تو ایسا نہ ہو کہ اماں ابا کی قبر پہ جائے بغیر تم گاؤں سے چلے جاؤ۔ جب دولہا بن جاؤ تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لو شکرانے کے، اور اس کے بعد قبرستان جاؤ اور اپنے مرحومین جو بھی تمہارے پریوار کے ہیں، خاص طور پہ تمہاری ماں ہیں، والد ہیں، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھو نم آنکھوں کے ساتھ، اور ان کی روح بڑی تڑپے گی، دعائیں کرے گی اللہ سے تمہارے لیے، اور ان کو یہ احساس بھی ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارا بیٹا خوشی میں ہمیں بھولا نہیں ہے۔ ورنہ کلیم بھائی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا خوشی میں سب بھلا بیٹھے، نہ ماں کی قبر پہ گئے، نہ باپ کی قبر پہ گئے، نہ تایا چچا کی قبر پہ گئے، ارے دادی دادا کی قبر پہ بھی جاتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دادی دادا کا بھی پیار مل جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر دادی دادا بھی مل گئے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے میں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ان کی قبر پہ ضرور جانا، فاتحہ پڑھنا، کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ان کی دعائیں ہی تو لگ رہی ہیں تمہیں، ہے نا؟ ان کی ہاں ٹھیک ہے ابھی اعلان کر دوں گا، ان کی دعائیں تو لگ رہی ہیں تمہیں۔ آج تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ تمہاری ماں باپ کی دعاؤں ہی کا تو صلہ ہے۔ تمہیں عزت ملی ماں باپ کی دعا کا صلہ ہے، تمہارے بھائیوں کو سب کو جو کچھ بھی ملا، یہ میں ہر تقریر میں کہتا ہوں۔ اور اگر ماں زندہ ہو تو وہ بھی سنتے چلو، کبھی کل کو کہو کہ صرف ان کا ذکر کیا جو فوت ہو گئے۔ اگر ماں زندہ ہے، جب دولہا بن جاؤ، سبحان اللہ۔ محمد تہذیبی آپ کے گاؤں کے ماشاءاللہ نظامت بھی کرتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، تقریر بھی کر
لیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. دلی میں ہے اس وقت ماشاءاللہ, خوب اللہ برکتیں عطا فرمائے. آمین بولیے. حضرات میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تب کیا کریں؟ تب یہ کرو جب دولہا بن گئے تو اس ٹائم پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نم آنکھوں کے ساتھ. وہ خوشی ایسی ہوتی ہے کہ بہنیں بھی رونے لگتی ہیں, بھائی بھی رونے لگتے ہیں, اور سب سے زیادہ ماں باپ رونے لگتے ہیں. خوشی ایسی ہوتی ہے. اور ماں باپ کیوں روتے ہیں؟ ان آنسوؤں کو الفاظ میں اگر پرو گے تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. ان آنسوؤں میں ایک درد چھپا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے اب تک تو ہمارے سہارے تھا لیکن اب ہم تیرے سہارے ہیں. اب تک تیری عزت ہمارے ہاتھ میں تھی, اب ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. تجھے اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے. ان آنسوؤں میں ایک لمبی کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے, ایک لمبا درد چھپا ہوا ہوتا ہے, اور ان آنسوؤں میں اللہ کا شکر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے کرم سے مجھے میرے بیٹے کے ماتھے پہ صحرا دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی, یہ مہلت عطا فرما دی. ورنہ کتنے باپ حضرات ہیں جو اپنے بچوں کے ماتھے پہ صحرا نہ دیکھ سکے, اپنی بیٹیوں کی ڈولی نہ اٹھا سکے, اپنے بچوں کی شادی نہ کر سکے. اس وقت وہ شکرانے کے آنسو ہوتے ہیں. تو میں یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نم آنکھوں کے ساتھ تم دولہا بن چکے ہو. عزیزم محمد سلمان رضا کے لیے کہہ رہا ہوں, جب یہ وہ تو قبر پہ جائیں گے اپنے والدین کے, لیکن اور بھی کوئی پورے پھلسنگا میں جب دولہا بنے اور دولہا بن چکے اور ماں باپ اس کے زندہ ہیں تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو پکڑے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے, اور اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھوا لے, اور پھر اپنے ابا کے ہاتھ کو سر پہ رکھوا لے. یار ابا کا دل چوڑا ہو جائے گا, میرا بیٹا دولہا بنا ہے تو مجھے کتنی عزت دے رہا ہے, سبحان اللہ. اور اپنے ابا کی دعا, اور یہ مشورہ تو میں صرف شادی کے دن ہی نہیں اور دنوں میں بھی دیتا ہوں. گھر سے تم سنبھل تک کے لیے بھی جاؤ تو اپنے اماں ابا کو بتا کر کے جاؤ, اپنی ماں کو اور باپ کو بتا کر کے جاؤ. اور کہیں دور جا رہے ہو تو ان کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو. جب تک پلٹ کے نہیں آ جاؤ گے انشاءاللہ ماں باپ کا ہاتھ جو تمہارے سر پہ ہے تمہاری حفاظت کا کام کرتا رہے گا انشاءاللہ. اور جب گھر سے نکلو تو منور رانا صاحب کے یہ 4 مصرے پڑھ لو. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاءاللہ. ماں باپ بہت عظیم نعمت ہوتے ہیں, لیکن نکاح کا ہے تو اس لیے میں یہ واقعہ مکمل کر دوں. اور تم سن ایسے رہو کہ فجر تک بھی تقریر کرتا رہوں تو انشاءاللہ جاؤ گے نہیں, ہے نا؟ یہ چلے جاؤ گے, آج نہیں جاؤ گے ماشاءاللہ. مجھے مکمل طریقے سے آپ لوگ موڈ میں لگ رہے ہو, اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. نام ہے ابو سلمہ. زور سے بولو, کیا نام بتایا تھا میں نے؟ ابو سلمہ. میں یہ کہہ رہا تھا حضور جو کہہ دیتے تھے وہ بس آمنا صدقنا. ہاں ہاں ہاں, سبحان اللہ. ارے وہ گردنیں پیش کر دیتے تھے ہجرت کرنا. جی جی, ہجرت کرنا کیا ہے؟ حضور نے کہا ہجرت کرنا تو کرنا. حضور اپنی بیوی سے, ادھر دیکھو ہماری طرف بھائیو, اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کل نکلنا ہے, سامان ومان جو بھی لینا تھا لیا. دودھ پیتا بچہ ہے صرف 1 سال کا. شوہر, بیوی اور بچہ, کتنے لوگ ہو گئے؟ 3. سواری پہ بیٹھے پریوار کے لوگوں نے آ کر کے چاروں طرف سے مطلب لامبند کر لیا, روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ جہاں حضور نے کہہ دیا وہاں جا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. واہ واہ, سبحان اللہ. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. گھر والوں نے کہا ابو سلمہ جا تو رہے ہو یسرب, یسرب کہتے تھے مدینہ کو, مگر گھر ہے تمہارا وہاں, سر چھپانے کو چھت ہے تمہارے لیے, خاندان ہے تمہارا وہاں, کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں ہے مگر نبی کی دعا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو, نبی کی دعا ہے. اور فضل رب العلا, اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے؟ بے شک, بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
گھر والوں نے اپنے طور پہ بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ تو یہ سمجھانے ہی سمجھ رہے تھے نا، جی سب نے کہا، ابو سلمہ نے کہا خونی رشتہ بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے، مجھے جانے دو۔ بیوی کو ساتھ لیا، دودھ پیتے بچے کو ساتھ لیا، تینوں چل دیے۔ اب مثال سے سمجھاؤں گا بات، یہاں سے جب نکلے، جیسے تم پھل سنگا سے نکلے تو ظاہر سی بات ہے سنبھل جا رہے ہو، راستے میں فیروز پور کا چوراہا پڑے گا کہ نہیں؟ ارے بولو پڑے گا؟ تو جب یہ مکہ سے باہر نکلے، چند ہی ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اس بستی میں حضرت ابو سلمہ کی بیوی کا میکا تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ ابو سلمہ تنہا نہیں جا رہے، ہماری بیٹی کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی آ گئے کہ بھیا تم جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی ہمدردی میں آ گئے، وہ آ کر کے چاروں طرف سے روک لیا، کہنے لگے ابو سلمہ تمہیں بھی مشورہ دیتے ہیں، ایسے مت جاؤ وہاں پہ، نہ گھر تمہارا، نہ خاندان تمہارا، نہ رشتہ دار تمہارے، کیوں جا رہے ہو؟ تم سے تمہارے نبی نے کہہ دیا تو تم جانے لگے۔ ابو سلمہ نے کہا ہمارا راستہ نہ روکو۔ آپ کی بیوی نے کہا اپنے گھر والوں سے، میکے والوں سے، جس حال میں میرا شوہر راضی ہے اسی حال میں اس کی بیوی بھی راضی ہے، تم ہمارا راستہ نہ روکو، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، زندگی قربان بھی ہو جائے پرواہ نہ کروں گی۔ اللہ اللہ، جب زیادہ پریشر دیکھا، بیوی نے کافی کوشش کی اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی، مگر ایک بات بتاؤ، پورے خاندان کے لوگ، پورے قبیلے کے لوگ آ جائیں تو دو لوگ کیا کر لیں گے بھائی؟ زبردستی جا سکتے ہیں دو آدمی؟ روک لیا انہوں نے زبردستی، ڈانٹ مارٹ کے کہ تو ایسے اپنے طور پہ کہا ہوگا ان سے، تم مانے گی کیسے نہیں، لے گئے گھر کو۔ کس کو؟ اپنی بیٹی کو۔ جی بات سمجھ آئی؟ کس کو؟ اپنی بیٹی کو۔ یہ اپنی بیٹی کو جب لے گئے تو یہ بات ابو سلمہ کے پریوار والوں کو پتا چلی مکے میں کہ انہوں نے اپنی بیٹی روک لی، تو وہ بھی آگے دوڑے دوڑے، خوب سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے انہوں نے کہا ابو سلمہ سے آ کے کہ تو ہماری بات مانے گا نہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنی بیٹی روکی ہے اور یہ اپنی بیٹی تیرے ساتھ نہیں جانے دے رہے، یعنی تیری بیوی، تو اب بات سن، تیرا جو بیٹا ہے جو ہمارے خاندان کی نشانی ہے، بھئی تیری نشانی ہے، ہمارے خاندان کی نشانی ہے،